جب تک یہ اپنے کردار پہ قائم رہے گا. تو یہ تو بات تھی ساری کہ اگر مطلب باہر ایک بار ہمارے دوستوں نے یہ بحث بھی شروع کی ہوئی ہے کہ چونکہ ان نشستوں پہ کرپشن ہوتی ہے، یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ بددیانت ہیں، یہ لوٹے ہیں. تو لوٹا جو ہے مطلب ابھی ایک بہت مزدار مجھے بات یاد آ گئی، وزیر اعظم سمیت یہ وزراء یہ بیٹھ کے مشورہ دیتے ہیں کہ جی پارٹی بناؤ. آپ صحافیوں کا فرض بنتا ہے کہ کم از کم خدا کے لیے ان سے یہ تو پوچھیں کہ تم کس پارٹی سے ہو. پارٹی بنانے کا مشورہ وہ دے رہے ہیں جو جن کی خود کوئی پارٹی نہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ہمیں مشورے کی تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے چمچہ گیری بدزیادتی کاسا لیسی سے بچ کے اپنے لیے راستہ اختیار کرنا ہے. تم لوگ کون ہوتے ہو ہمیں مشورہ دینے والے؟ تمہارا تو فیلڈ ہی ہو رہا ہے، تمہارا میدان ہی ہو رہا ہے، تم مشورہ دو اپنے جیسے لوگوں کو. لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو ابھی تک میں جو بات کر رہا ہوں آئینی اور قانونی بات یہ ہے کہ ان نشستوں پہ اگر فرشتے باکردار لوگ وہ بھی الیکٹ ہو کے آئے تو وہ بھی غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر منطقی ہوں گے. یہ کرپشن کا ایشو الگ سے ہے، وہ یہ نشستیں ناجائز ہیں. ناجائز نشست پہ کوئی اچھا آدمی بھی آئے گا وہ پھر بھی جائز نہیں ہو جائے گی. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ اب لوگ کون آ رہے ہیں. یہ تو لوگ جو ہے ان میں سے میکسیمم لوگ تو وہ ہیں جن کا جموں کشمیر کی ریاست سے قطعی طور پہ کوئی تعلق ہی نہیں. یہ تو جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ سارے سب لوگوں نے بنا کے، اور کوئی گورنر ہاؤس پشاور پہ سویپرز کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. جموں کشمیر اسٹیٹ سے میری اپنی معلومات کے مطابق سویپرز سارے جو ہے باہر جاتے تھے. یہاں جو مظفر آباد میں بھی اب آپ دیکھ لیں کہ یہ نان اسٹیٹ سبجیکٹ لوگ ہیں، باہر سے جو ہے وہ کیا پوری ایک کمیونٹی پشاور میں جا کے بسا دی جو گورنر ہاؤس میں کہ یہ سری نگر کے ریفیوجیز ہیں. اب یہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ابھی تو ہم ساری ان باتوں میں جائیں گے. سری نگر کا ہاں وہ یہ سارے لوگ جو ہے وہ یہ تو پنجاب سے کدھر کدھر کے متعلقہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک آسان راستہ دیکھا کہ نوسر بازی کی جنت ہے آزاد کشمیر. کرپشن کا ایک پورے وسیع مواقع باقی اور کسی جگہ پہ نہیں ہے، اور بڑے آسانی سے آپ چند ٹکوں کے عوض جو ہے وہ جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ دوسرا پہلو ہے اس کا، اس پہ اب ان کی کرپشن اب جو ہے وہ پوری کس بار سامنے آئے گی. لوگوں کے سامنے ان کا شخصی کردار جو لوٹا پر جو ہے وہ جو انہوں نے مسلط کیا آزاد کشمیر کے لوگوں کی یہ ڈسگریس ہے کہ کتنی سیٹیں دی پی ٹی آئی کی. ایک دن جو ہے وہ ایک دن میں وہ سارے کدھر گئے. اور یہ وہ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے جائز جو روزگار کے ذریعے کا تانا دے رہے ہیں. وہ لوگ جن کی سارے جو مجسم جو ہے وہ بددیانتی ہے اور جو بدکرداری کا، میں کہتا ہوں اس سے بڑا وہ علامہ اقبال نے کہا تھا مطلب وفاداری ایک بڑی چیز ہوتی ہے. ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں ہے کون سی پارٹی کس میں ہے، لیکن علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ وفاداری بشرط اس تمہاری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو پریمن. یہ تو وہ لاتی لوگ ہیں کہ جو کعبے میں پیدا ہو کے انہوں نے جو ہے ہر مذہب کے لوگوں کو شرما دیا ہے. اس حد تک بددیانت اور اس حد تک ان میں وفا، کسی اس کا کردار، کسی چیز کا نام نہیں. اس لیے جو ہے میں یہ ساری جو ہے وضاحت جو ہے میں نے ہمارے ساتھ کسی جگہ پہ اوپن فورم ہے کوئی آدمی ان نشستوں کا مسئلہ کشمیر سے رتی بھر تعلق ثابت کر دے تو اس کو یہ پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ گلگت بلتستان اور لداخ کا جو 51,000 میل رقبہ ہے اس کو آپ نے کشمیر سے بھیج دیا ہوا، اس کو الگ کر دیا. آپ باقی ویلی اور وہ یہ 3-4 ڈسٹرکٹ ویلی کے اور ان کی بنیاد پہ ریفیوجیز کو نمائندگی دے کے ان لوگوں سے ان کا کیا تعلق ہے. جو میں خود سری نگر سے ہو کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ریفیوجیز جو سیٹلڈ ان پاکستان کے کتنے لوگ ہیں جو